یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بہت بڑی خبر ہے۔ پی ٹی آئی فوج سے نا امید ہو کر اب نون لیگ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی فوج سے نا امید ہو کر اب نون لیگ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بہت بڑی خبر ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں علی محمد خان، ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کل گئے تھے اڈیالہ جیل اور عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ آئے تو انہوں نے میڈیا سے بھی اڈیالہ جیل کے باہر مختصر سی گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ٹی وی چینل کے پروگرام میں سندھ ٹی وی نیوز پہ جو میرا پروگرام ہوتا ہے منگل کو، تو اس کے لیے میں نے ان کو ٹیلی فون پہ لیا اور کوئی 20 منٹ میں نے ان سے بات کی ہے۔ تو علی محمد خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب راضی ہو گئے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرو۔ ابھی تک یہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ انکار کرتے رہے کہ بھئی حکومت سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ حکومت ایک تو غیر سنجیدہ ہے، دوسرا حکومت ناجائز ہے، تیسری بات کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جو بے بس حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم اس حکومت سے مذاکرات کر کے کیا کریں گے بھائی؟ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو حکومت سے اگر یہ رؤف حسن نے 2-3 دن پہلے بھی بیان دیا، جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر حکومت سے رابطہ بھی کریں گے نون لیگ سے اور مذاکرات کریں گے یا کوئی پیغام دیں گے پہنچائیں گے، تو وہ کہیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ سے ہی انہوں نے پوچھنا ہے تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود کیوں نہ ڈائریکٹ بات کریں، یہ رؤف حسن صاحب نے کہا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ کے پی کے آرمی چیف کے ساتھ 2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے ملاقات، کوشش کی کہ بات کروں اور خان صاحب کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ علی امین گنڈا پر نے باہر آ کے میڈیا ٹاک میں بھی کہا کہ جی 2 دفعہ الیک سلیک ہوئی ہے، دعا سلام ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، لیکن موقع نہیں مل سکا مجھے کہ میں بات کرتا خان صاحب کی یا پیغام دیتا خان صاحب کا، تو موقع نہیں مل سکا، ماحول نہیں تھا۔ یہ علی امین گنڈا پر خود کہہ رہے ہیں، یعنی موقع تلاش کر رہے تھے، ماحول ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں آرمی چیف کے ساتھ بات ہو جائے۔ اس کے بعد پھر خان صاحب کو بھی انہوں نے رپورٹ کیا، اڈیالہ جیل گئے علی امین گنڈا پر اور خان صاحب کو بتایا کہ جی آرمی چیف نے تو لفٹ کرائی نہیں، بات ہی نہیں کی میرے ساتھ، میں نے کوشش کی 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا، سلام دعا کی، لیکن نو لفٹ۔ تو جب لفٹ نہیں ملی تو اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے بیانات دلوائے اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے، شہریار آفریدی سے، کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس کے بعد فوراً 3 رکنی کمیٹی بنا دی کہ عمر ایوب، شبلی فراز اور علی امین گنڈا پر کو مینڈیٹ ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ یہ 3 بندے جو ہیں مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی ہوگی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ تو پھر بھی جب مذاکرات اسٹیبلشمنٹ نے پھر وضاحت کر دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکار کر دیا علی اعلان میڈیا ٹاک میں، پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ بھائی یہ شرپسندوں کا ٹولہ ہے، ہم شرپسندوں کے ٹولے کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، یہ 9 مئی کے مجرمین کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، وہ جو شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو جو عمران خان نے چلائی تھی کہ خود کو شیخ مجیب الرحمان یعنی ڈکلیئر کر رہے تھے اور تصور کرا رہے تھے کہ میں شیخ مجیب الرحمان ہوں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، وہ اس وقت کا ہیرو تھا اور میں بھی اس وقت کا ہیرو ہوں، میں شیخ مجیب الرحمان ہوں، اور غدار قرار دیا ہے جنرل یحییٰ خان کو، اور آرمی چیف کی بھی تصویر لگا دی ہے جنرل عاصم منیر کی کہ بھائی جس طرح وہ غدار تھا آئین شکن یحییٰ خان، وہ تو غدار تھا، آئین توڑا تھا، موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ان کو بھی غدار ظاہر کر رہے تھے۔ تو موجودہ آرمی چیف نے تو کوئی آئین نہیں توڑا، آئین تو انہوں نے خود توڑا ہے، عمران خان نے توڑا ہے، جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اسمبلی جو توڑی تھی، غیر آئینی اسمبلی توڑی تھی، تو یہ آئین توڑا انہوں نے، غیر آئینی کام کیا تھا۔ تو غدار تو عمران خان بنتا ہے، غدار تو عارف علوی بنتا ہے، غدار تو قاسم سوری بنتا ہے اس حساب سے۔
تو آرمی چیف کو انہوں نے غدار قرار دیا، یعنی ظاہر کیا کہ یہ غدار ہیں، میں ہیرو ہوں۔ تو یہ پروپیگنڈا بھی ان کے گلے پڑ گیا، الٹا گلے پڑ گیا ان کے۔ تو اب انہوں نے سارے پتے جب شو کر چکے، سارے پتے کھیل چکے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے اب منہ کی کھانی پڑی ہے، جس کو کہتے ہیں نا منہ کی کھانی پڑی ہے پی ٹی آئی کو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور لیکن بامانی مذاکرات ہونی چاہیے، بامقصد مذاکرات ہونی چاہیے، نشستن خوردن برخاستن نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے دو نکات پر مذاکرات ہوں گے، ایک ہمارے قیدی رہا کیے جائیں اور دوسرا ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ میں نے پوچھا کہ مینڈیٹ کس شکل میں واپس لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارا ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، ہمیں حق نہیں دیا گیا، الیکشن جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ ہمیں نہیں ملا تھا، تو ہم سے نشستیں چھینی گئی ہیں۔ میاں نواز شریف کا نام لیا، مریم بی بی کا نام لیا، مریم نواز صاحبہ کا، اور بہت سارے لوگوں کا، نون لیگ کے لوگوں کے نام لیے کہ یہ اپنا الیکشن ہار چکے تھے، ان کو جتوایا گیا ہے اور ہمیں ہروایا گیا ہے، تو ہم نے یہ نشستیں جیتی ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں مینڈیٹ، اور یہ بھی کہا کہ جی حکومت اتنا تو کر سکتی ہے کہ ہمارے جو قیدی ہیں وہ تو رہا کر سکتی ہے، کیونکہ کیسز حکومت نے بنائے ہیں تو حکومت کیسز واپس بھی لے سکتی ہے، تو یہ تو حکومت کر سکتی ہے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ مینڈیٹ والا کام، واپس دینے والا کام حکومت نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے سپریم کورٹ، ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس معاملے میں آئے اور ہمیں سنے اور ہمیں انصاف دے، ہمیں مینڈیٹ واپس کرائے سپریم کورٹ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے جس میں تمام جماعتوں کو شامل کیا جائے اور اس کو اختیارات بھی دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پارلیمانی کمیٹی بھی ربڑ اسٹیمپ بن جائے، تو اس کو اختیارات بھی دیے جائیں، اس کو مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر سکے، وہ اپنی سفارشات دے اور فیکٹ فائنڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرے اور انویسٹیگیٹ کرے سارے معاملے کو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا، علی محمد خان صاحب تو تیار ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کی بات ہے یا کل پھر پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر کا بیان آ جائے گا، دوسرے لیڈر کا، کہ جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خان صاحب کی بات ہے، میری بات بھی نہیں ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اب ان کو ایک تو منہ کی کھانی پڑی ہے، فوج نے لفٹ نہیں کرائی، تو ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت مذاکرات کیوں کرے گی ان کے ساتھ جب تک فوج سے یعنی 9 مئی پہ معافی نہیں مانگتے؟ فوج کہہ چکی ہے، حکومت بھی کہہ چکی ہے، وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی معافی نہیں مانگے گی قوم سے، شہداء کے ورثاء سے اور فوج سے، اداروں سے جن پر حملے کیے ہیں 9 مئی کو، تو ان سے معافی نہیں مانگے گی غیر مشروط، تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب پی ٹی آئی تو راضی ہو گئی، حکومت راضی کیسے ہوگی؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت راضی ہوگی جب تک یہ معافی نہیں مانگے گی۔ معافی مانگے گے اس کے بعد حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوگی۔